مفتی صاحب قبلہ سے ایک اہم سوال، اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس سوال کو توجہ سے سنیں اور جتنا ممکن ہو اسے آپ عام کریں۔ یہ سوال لوگوں کے سامنے اکثر آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو ادا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ عام طور پر سنی بریلوی حضرات جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں کہ آپ فلاں کو زکوٰۃ نہ دیں، اسے نہ دیں، اسے نہ دیں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ آخر انہیں زکوٰۃ فطرے کی رقم کیوں نہیں دی جا سکتی ہے؟ حضرت آپ رہنمائی فرمائیں اور اسے وضاحت کے ساتھ آپ ایکسپلین کریں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی ہم اپنی طبیعت کے موافق نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اور زکوٰۃ کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ جس مصرف میں دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا، اسی مصرف میں ہمیں دینا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں تمام فقہائے کرام، یعنی وہ فقہا جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اعتماد ہے، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کافر اور مرتد کو نہیں دی جا سکتی۔ کافر اور مرتد کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو، گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں کسی کافر کو زکوٰۃ کی رقم دینا یا ویسے ہی صدقہ نافلہ دینا، یہ گویا اس کو تعاون کرنا ہوا، اور کافر کو تعاون کرنا یہ کفر میں مدد کرنا ہوا۔ اسی طرح سے مرتد کو تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ اس کے ارتداد میں تعاون اور مدد کرنا ہوا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر و ارتداد سے بچنے اور ان کی تعاون سے بچنے ہی کے لیے یہ حکم فرمایا کہ گناہ اور سرکشی پر باہم مدد نہ کرو۔ یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کرنے جا رہا ہے، اگر کوئی اس کی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ کرنے والے جیسا ہوتا ہے۔ یہ شرعاً بھی ہے اور عقلاً بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے، اس کی چوری کرنے میں کوئی اگر اس کو ساتھ دے رہا ہے تو دنیا اسے بھی چور ہی کہے گی کہ یہ چوری تو نہیں کیا لیکن چور کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے کافر و مرتد کو تعاون کرنا، کافر و مرتد کے تعاون میں جو کچھ بھی حصہ ہے، حصہ لینا، یہ شرعاً جب حرام ہے، ناجائز ہے، تو زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب رہی بات اہل سنت و جماعت، سنی بریلوی علماء جو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی، وہابی، نجدی، چکڑالوی، رافضی، جتنے بھی بد مذہب ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، الٹا گناہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دیوبندی، وہابی، جن کو آج پوری دنیا میں دیوبندی، وہابی کہا جاتا ہے، ان کے عقائد اور نظریات جو کتابوں میں موجود ہیں وہ صراحتاً اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کے ہیں، اور یہ بات بالکل ثابت ہے، مسلم ہے تمام علماء اسلام کے نزدیک، چاہے وہ عرب کے علماء ہو یا عجم کے علماء ہو۔ بالخصوص حرمین شریفین کے آج سے نہیں صدیوں سے علماء کا اس بات پر اتفاق رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی توہین اور گستاخی یہ کفر و ارتداد ہے، اور وہ شخص کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کا ترتیب دیا ہوا رسالہ، جس میں حرمین شریفین کے تمام علماء کے فتاوے موجود ہیں، فتاوی حسام الحرمین کے نام سے بالکل ہی موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوبندیوں، وہابیوں کے وہ عقائد اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے پیش کیا جس میں بارگاہ مصطفیٰ میں توہین اور گستاخی ہو رہی ہے۔ تو ان عقائد اور نظریات کو دیکھ کر حرمین شریفین کے علماء نے یہ فتویٰ دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، لہذا ان کا کفر کھلا ہوا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے آگے چاہے نبی ہو یا ولی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ نبی کو معاذ اللہ وہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں کہتے ہیں،
اور تعظیم نبی کو شرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے محترم ہیں اور معظم ہیں، لہذا ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کریم کی کئی آیات کی روشنی میں بات ثابت ہے کہ تعظیم نبی یہ عین ایمان ہے، اور دیوبندی وہابی کہتے ہیں تعظیم نبی شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کو شرک ہے وہ مسلمان کیسے؟ اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہنے والے دیوبندی وہابی یہ مکمل شریعت مطہرہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ کافر و مرتد ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم ہرگز دی نہیں دی جا سکتی، اور اگر دیں گے تو الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کے گستاخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے والے وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن فرمائے، یعنی اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو بھی کافر و مرتد ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں یہودی نصرانی یعنی یہود اور نصارہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے تھے اور ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے اپنا دشمن فرمایا اور ان پر غضب نازل فرمایا اور ان کو ضالین فرمایا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین۔ تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان پر میرا غضب ہے اور وہ گمراہ ہیں۔ تو جو نجدی وہابی دیوبندی بارگاہ مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، توہین کرتے ہیں اور اس مشن کو حق مانتے ہیں اور توہین کو صحیح کہتے ہیں، وہ بھی مغضوب اور ضالین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، لہذا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو مسلمان ہے وہی مسلمان کہلائے گا، لہذا دنیا اگر کسی کو کلمہ گو یا مسلمان کہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ لہذا ہمارے نزدیک یعنی ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہی مسلمان ہے جو تمام عقائد اہل سنت کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں اور جن پر تمام امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اعتماد ہے، ان پر جو قائم ہے وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اس کے جو خلاف چل رہا ہے وہ مسلمان نہیں، لہذا اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اور اگر کوئی دے گا تو وہ سراسر اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، بلکہ وہ دیوبندیوں وہابیوں کو کافروں اور مرتدوں کو زکوٰۃ کی رقم دینے والا گویا یہ بتا رہا ہے مجھے اللہ کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کے نبی کی کوئی پرواہ نہیں۔ معاذ اللہ، ایسا شخص دنیا میں بھی اللہ کے قہر و عذاب میں مبتلا ہوگا اور میدان محشر میں بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔